بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فی صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت اور معزز رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریکی مزاج اور تحریکی شعور۔ حاضرین، صبح سے جو پروگرام ہوا ہے تذکیر سے لے کر اب تک، اس میں تقریباً تحریکی مزاج اور تحریکی شعور کی پوری باتیں آ چکی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی مزید بات ضرورت ہے، پھر بھی ترتیب سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے ریپیٹ ہوں تو برداشت کر لیں، چونکہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ جب بات آتی ہے تو بہت ہی مستحکم ہو جاتی ہے۔ حضرات، اس عنوان میں 3 اہم الفاظ ہیں، ایک تحریک ہے، ایک مزاج ہے اور ایک شعور ہے۔ اتفاق سے یہ تینوں الفاظ جو ہے عربی سے ماخوذ ہیں، تو اس کے بنیادی معنوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس کے کیا تقاضے ہیں وہ ہمارے سامنے آشکارا ہو سکتے ہیں۔ تحریک جو لفظ ہے یہ حرکہ سے ماخوذ ہے۔ حرکت اردو میں بھی بولتے ہیں حرکت، یعنی کسی جامد شے کو کچھ مومنٹ کرنا، موو کرنا، اسے کہتے ہیں حرکت۔ یہ سکون کی ضد ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، یہ بات آئی بھی کہ تحریکی زندگی میں سکون کو جو ہے جمود سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ معیوب چیز ہے جمود۔ حیات میں حرکت ہے، اضطراب ہے۔ ایک شاعر نے بھی بڑا اچھا شعر کہا ہے، کیونکہ آپ لوگ ذرا نیند کی آغوش میں ہیں، میں ذرا اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سکون میں موت ہے اے دل، سکون میں زندگی کیسی؟ سکون میں موت ہے اے دل، سکون میں زندگی کیسے؟ ہمیشہ اضطراب موج نے ساحل بنایا ہے۔ تو اضطراب، یہ تحریک ہم کو سکھاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے لا تحرک بہ لسانک والی آیت میں، کہ زبان کو حرکت دینے کے معنی میں۔ اب اس لفظ کو اصطلاح میں لیتے ہیں تو یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے اجتماعی سرگرمی اجتماعی جب ہوتی ہے تو یہ تحریک بنتی۔ اگر تنہا کوئی آدمی سرگرم ہے تو اس کو ہم تحریک نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسا کہ بات آئی حکومت الہیہ کے لیے، اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، خلافہ علی منہاج النبویہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، اظہار دین کے لیے، 4 دانگ عالم میں، خواہ وہ بر صغیر ہند پاک ہو اور دیار عرب ہو، ترکی ہو، ایران ہو، جہاں بھی یہ مومنٹس چل رہے ہیں ان کو ہم تحریکات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ہے تو ہندوستان خاص پس منظر میں۔ ایک دوسرا لفظ اس کے اندر ہے مزاج، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں باہم چیزوں کو ملانا، ملاوٹ کرنا، آمیزش کرنا۔ جیسے آج ہم ملے ہوئے ہیں، کسی کا عمل ہے، اس کا رد عمل ہے، ری ایکشن ہے، تو یہ مزاج ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو استعمال کیا، وَكَانَ مِزَاجُهَا کافورا، کافور کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ۔ تو یہاں سے دوستو رفقا کے باہمی تعلقات کی بات پھیل جاتی ہے مزاج میں آ کر۔ یہ جو مزاج ہے اس کا تقاضا ہر فرد جماعت سے ہے۔ تحریکی مزاج ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر محاسن اخلاق ہو، رذائل اخلاق کو وہ دبائے، اور اعلیٰ عادات ہو، پرکشش اور جاذب شخصیت، جس کو ہمارے ہاں مرجع خلائق کے نام سے پکارا گیا کہ یہ مزاج کا تقاضا ہے۔ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں، چونکہ ہماری تحریک اسلامی تحریک ہے، اسلام جو کچھ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے وہ ہر فرد جماعت کے اندر آنا ضروری ہے۔ لیکن تحریک کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو چند خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. چند محاسن اخلاق یہ ہیں جن کو ہم ابھارنا ہے ہر فرد ہونے کی حیثیت سے. پہلا ہے تعلق باللہ، اللہ سے تعلق. کتنا مضبوط ہوگا اتنا تحریک میں آگے جائے گا، تحریک کے تقاضوں کو وہ پورا کرے گا. اگر یہ پہلو کمزور ہے تو پھر برائے نام سا جو ہے وہ تحریک میں ہے. یہ تعلق باللہ راس الایمان ہے، ایمان کا کیپٹل ہے، بھنڈوال ہے. اگر یہ نہیں ہے تعلق باللہ تو پھر صرف ڈھانچہ ہے اندر سے ہمارے ساتھ میں. اس کے دو لازمی تقاضے ہیں تعلق باللہ کے. ایک ہے محبت الہی. بولے کہا مولانا کو ہم نہیں کر رہے کیا؟ اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے گنگ میں ہوتا ہے. ذرا جائزہ کر کے دیکھنے والی بات ہے کہ اندر کون ہے، کس کی گنگ ہے اندر. وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اتنی عظیم ہے وہ ذات بالی تعالیٰ کہ آلائش خواہشات کو نفس میں رکھ کر ہم اسے اللہ کو دل میں بسانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. وہ آزمائی آلائشوں کو، خواہشات کو، ان تمام کو پاک کرنا ہوگا. ویکنسی خالی کرنی ہے، ایسڈ ڈال کے دل دھونا ہوگا اندر سے. پھر کہنا والا اوپر سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کر طور ہو جانا. دیکھیے بسا کے دیکھیے، دل میں بسا لیجئے اس کو، پھر دیکھیے ہر لمحہ واہ بڑا ہی نشاط انگیز ہوگا. پھر دوسری چیز ہے خلوص. ظاہر بات ہے جب یہاں ہوگا اسی کے لیے تو سب کچھ کرے گا. آمادگی ہوگی ہر چیز میں، آواردگی نہیں ہوگی. ابھی جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تربیت کا پہلو ہے، اس لیے آمادگی نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے ہم تربیت کی خاطر اے نفس ذرا کنٹرول میں آ جا، نیند کی آغوش سے باہر آ جا، کچھ لمحے سیکھ لینے کے ہیں سیکھ لے، کل بلائیں گے تو نہیں بٹھایا جائے گا. تو یہ خلوص ہے، دل میں جو چیز بسی ہوئی ہے اس کے لیے وہ مر مٹنے کے لیے تیار. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو پہلا تقاضا محاسن اخلاق میں اللہ سے محبت. دوسرا صبر و استقامت. اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہم نے سن رکھی ہیں. کیونکہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھولوں کا سیج نہیں ہوگا دوست. آنا ہے تو کانٹوں پہ چل کے آنا ہے. عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے. آبلوں کا شکوہ کیا ٹھوکروں کا غم کیسا، آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے. صبر استقامت محبت کی وجہ سے، اور یہ سوچ کر ہی آئے کہ یہاں پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں. جیسا کہ پوری تاریخ آپ نے سنی، ایمرجنسی کے زمانے میں اندر ڈالا گیا، کھانے بھی نہیں دیے، مارے، طرح طرح سے تہمتیں لگائی گئی، گھر خاندان انہوں نے باہر کر دیا. لیکن یہ آزمائشیں ہیں. اگر ہیں آزمائشوں میں سر دینے کی طاقت و جرت و ہمت تو اس قافلہ شخص جام میں شامل ہونا ہے، ورنہ دور سے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ حوصلے پیدا نہ ہو جائے. تیسری چیز نماز میں خشوع و خضوع. محاسن اخلاق. ایک عام آدمی کی، ایک عام مسلمان کی نماز الگ ہو سکتی ہے، لیکن تحریک جو قافلے کا فرد ہے اس کی نماز الگ ہو سکتی ہے. الفاظ و مومن میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں. بڑے ہم کام کے لیے نکلے، خشوع خضوع. اور اس کے اندر سب سے اہم چیز تہجد کی پابندی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ بے آہ سحرگاہی ہوگی تبھی یہاں بات آگے بڑھے. گرچہ کے شرعی اعتبار سے ہم پر یہ لازم نہیں ہے، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن تحریکی تقاضوں کے تحت ہم پر لازم کر لینا ہمارے لیے فرض ہے دوست. تو یہ بہت اہم چیز ہے. پھر ذکر الہی. مولانا صبح میں بڑی اچھی بات بتا ذکر الہی کے سلسلے میں.
تو جو دل میں بستا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے شعر کہا, اللہ کو بسا لیجئے, پھر دیکھیے زبان پر وہی چیز سے جاری ہو. ہاں مسنون اذکار, مسنون چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, ذکر دل کی دھڑکنوں پہ ہوتا ہے, آنکھوں کی اشکوں پر ہوتا ہے, زندگی کے ہر عمل, ہر پہلو سے ذکر ہوتا ہے. تو یہ ذکر جو سراپا زندگی ہماری ذکر بننی ہے, یہ ذکر الہی ضروری ہے. تو اس کو بھی ہم لازم کر لیں. پھر نظم و ضبط کی پابندی, یہ بہت اہم چیز ہے. نظم و ضبط کے بغیر ہم اس قافلے کو آگے نہیں بڑھا سکتے. محبت الگ ہے, پیار الگ ہے, لیکن نظم کا تقاضا ہو تو کوئی بھی ہو اس کٹہرے میں آنا ضروری ہے. جہاں نظم کمزور ہوگا وہ پوری کی پوری مشینری کمزور ہو جائے. تو ہر بندہ اپنے اوپر نظم و ضبط کو لازم کر لے. ایک اور جو اخلاقی تقاضا ہے وہ خود احتسابی کا رواج, تنقید آداب و حدود کے ساتھ. خود احتسابی, یہ ذرا ہمارا کم. میں کیا تم کیا یہ دنیا کیا, انسان کی کچھ فطرت ہے یہی, اپنے لیے عذر ہزاریں ہوئیں اوروں کو نصیحت ہوتی. دوسرے کے بارے میں بولنے خوب کھینچتے ہیں اسے, خوب کا تو خوب کھینچتے صاحب, انہیں بیزار ہو کو چلے جانا تحریک سے, اور اپنا جائزہ یہ چلو سب چلتا کیا نہیں ہوتا, یہ سب ہوتا چلتا, یہ نہیں. بلکہ خود احتسابی بہت ضروری ہے. تنہائی میں اپنا جائزہ خوب باریکی سے لے, دوسروں کا ہلکا لے. اس نے وفا نہ کی تو کوئی بات بھی نہیں, مجبوریاں بھی ہوں گی وہ دل کا برا نہیں. دوسروں کے لیے تھوڑا مارجن, اپنے لیے بالکل آخری اینڈ تک اس کو کھینچ کے دیکھیں. اور دوستو ایک بڑی چیز جو محاسن اخلاق میں ہے وہ قلب سلیم کی دولت ہے. صاف ستھرا قلب ہو, دوسروں کے سلسلے میں پری آکوپیڈ نہ, پہلے سے دل پورواگرہ پیڑت رہو, پہلے سے معلوم مجھے ان کے بارے میں سوچ کو ہوں میں بہت ہے میرے پاس ریکارڈ ان کا. تو یہ نہ ہو, قلب سلیم. مجھے ڈر ہے اے دل زندہ, مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے, مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے, تو اس کو زندہ رکھنا ہے. قلب سلیم جو ہوگا وہ زندہ ہوگا, ورنہ پری آکوپائڈ ہوگا وہ مردہ قلب ہوگا, اس کے اندر صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی. پھر دوستو تزکیہ نفس ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے باتیں بھی آئی ہیں. نفس مطمئنہ کو پاورفل بنانا اور نفس امارہ کو زیر کرنا. تو ہمارے نفس امارہ کے سلسلے کی جو بھی چیزیں ہیں اس سے بہت سختی کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کو روک لیں. نہنگو ازدہو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. پہلوان تو انہیں شیر کو, کروکوڈائل کو, مگرمچھ کو مارنے سے جو ہے وہ پہلوان نہیں ہے, وہ نفس امارہ کو مارو اور نفس مطمئنہ کو پروان چڑھاؤ, اور اس کا انجام جنت ہے. پھر دعوت حق کو عام کرنے کی تڑپ, یہ زندگی کے ترجیحات میں ترجیح نمبر اول. کاروباری پیشہ, جاب کرنے والا ہو, کہیں بھی کسی جگہ بھی ہو, دعوت حق کو عام کرنے کی طرف, لٹریچر کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے, باتوں میں مطلب کی بات نکالنا, وہاں تک پہنچانا, اس کی ایک عادت ہو. اخوت و بھائی چارہ, اپنے جو رفقا ہیں, ظاہر بات ہے ہر ایک کے مزاج تو جڑتے نہیں ہیں, الگ الگ برادری, الگ الگ گاؤں, الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں, لیکن ایک مقصد کے لیے جب جمع ہوئے ہیں تو اخوت و بھائی چارگی آنی چاہیے. یہ منیمم چیز ہے, اس کا لحاظ ضروری ہے. پھر ایک چیز ہے رزق حلال. جماعت تو بہت ٹھوک ٹھاک کر ہی لیتی ہے اندر آنے سے پہلے, کہاں سے پیسہ آ رہا, کہاں خرچ ہو رہا ہے, حرام کی آمیزش تو نہیں ہے, فلاں فلاں. اس کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ انٹری ہو جانے کے بعد ہم دوسرے راستے تلاش کرنے لگ جائیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پیٹ بھر جاتا ہے, پرواز نہیں ہوتی صاحب.
اڑ نہیں پاتا، وہ تحریک کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر غلو سے پرہیز کریں۔ غلو سے پرہیز کرنا ہے تو اس کے لیے دینی مزاج، کتاب و سنت کا علم بہت ضروری ہے۔ کون کس کیٹیگری کا ہے، کہاں ہے، وہ ہر بندے کو، ہر فرد کو، ہر کام کو، ہر چیز کو اس کے خانے میں رکھنے کا ہنر آنا چاہیے، نہیں تو زندگی ڈس بیلنس ہو جاتی۔ جیسا کہ عبداللہ رضوان نے کہا کہ توازن بگڑ جاتا، جوتے کو اٹھا کو سر پر رکھ لیا، قرآن کو اٹھا کو پاواں کرنے رکھ لیا، ڈس بیلنس ہو گیا۔ تو جو جس کا مقام ہے اس مقام پر ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر کام کو، ذاتی امور ہوں، دوسرے معاملات ہو، رشتہ داریاں ہو، تعلق ہو، ان کے جو حدود ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ پھر ایک بات کا اہل خانہ کی فکر، تعلیم و تربیت، اس پر تفصیل سے بات آئی ہے۔ معاملات میں شفافیت، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسروں کے معاملات کیا ہوتے ہیں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رفقائے جماعت کے معاملات صاف ہونا چاہیے، شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی اس کے اندر پائی جائے، مبہم سی چیز نہ ہو۔ پھر کہا اتحاد کو باقی رکھنا۔ ایک بڑا مسئلہ ہوتا، کبھی اختلاف رائے ہو تو 4 سر ادھر گھومے، 4 سر ادھر گھومے، اور بیچ کے 2 جو ہے امیر مقامی کے پاس بیٹھ گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اتفاق ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے بھائی، اختلاف کیجیے، جب تک اختلاف کرنے کی آپ کو حق دیا ہے، وقت ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جائے وقت تو ہمارا اتحاد اپنی جگہ باقی رہنا چاہیے۔ پھر جہاں تک ہو سکے اختلاف جو رائے ہے یا اختلاف امر ہے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اختلاف رائے ہو، ادھر پورب کی طرف ایک نکلا، پچھم کی طرف ایک نکلا، بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ کوشش یہ ہو کہ جدا ہونے سے پہلے اختلاف کو رفع کر لیا جائے، اگر غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اگر دونوں حق بجانب ہیں تو آخری بات یہ ہے کہ ہیپی اینڈنگ، اسے بھی معلوم ہو، اسے بھی معلوم ہو کہ اس کا انجام کیا ہو، ورنہ معلوم نہیں پڑتا کیا کہ انہوں بات بول کو چلے گئے صاحب، ہمیں بھی بات بول کو آگے صاحب، وہ کہاں تک کیا بات ہوئی نہیں معلوم، 10 سال تک ایسی اٹکی رہی بات۔ بھائی اینڈنگ ہونی چاہیے، اور وہ بھی ہیپی کہ بھائی معاملہ ایسا ہے، فلاں آپ اس پر ہیں، آپ قائم رہیں، میں اس پر ہوں قائم ہوں، لیکن ہم دونوں رفقا ہیں، ہم اس چیز کو باقی رکھیں۔ تو دوستو یہ ہیں محاسن اخلاق جن کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ رذائل اخلاق ہیں جو کسی بھی صورت میں تحریکی افراد کی زندگی میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آ گئے تو پھر جو ہے نا اس کا وجود باقی رہے گا، نہ جماعت کا باقی رہے گا، یہ ہمیشہ خلف شار رہیں گے۔ پہلی ہے سازشیں، جو بات کہنا ہے برملا کہو اے دم، یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے، برملا بولو جی، سازشاں کرے کو پیٹ پیچھے، امیر مقامی یوں کرے، یہ فلاں یوں کرے، وہ صاحب یوں کرے، فلاں کرے، یہ سازش کبھی بھی جو ہے جماعت کو پنپنے نہیں دیتی۔ جتھ بندیاں، جتھا بن گیا، اس کا ایک گروپ، اس کا ایک گروپ، سابق امیر مقامی کا ایک گروپ، ہونے والے امیر مقامی کا ایک گروپ، 2-4 لوگ پہلے جو امیر مقامی ہوئے ان کا الگ الگ گروپ، ہر ایک کے پیچھے ایک 2 ہیں۔ ان کا پروگرام رہا تو نہ آتے، ان کا پروگرام ہے نہیں، ہمارے ہمارے ان کا نہیں، سب عجیب معاملہ ایسا، سب تمہارے تھے پھر بھی ہمارے تمہارے۔ پھر نجوا، کانا پھوسی، جناب شبیر خان صاحب نے اس کے بارے میں بتایا، یہ بہت بڑی چیز ہے، کانا پھوسی، مطلب یہ سب اتحاد کو توڑنے والی چیزیں۔ عہدوں کی امید، کیسا بول رہے ہیں، جماعت اسلام میں آنے والا عہدے چاہتا ہے کہ صاحب پہلے بات ہی 600 عہدہ نہیں چاہتا، اسے ہمیں اندر لیتے ہیں اور اسے ہمیں ذمہ دار بناتے ہیں۔ کہاں سے ہو سکتے؟ دل کا حال اللہ بہتر ہے، کسی کے اندر جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تھوڑی بھی اگر ہو یہ چیز تو گفتگو، خیالات، اشارے، مشورے سب ادھر ہی جاتے ہیں گھوم پھر کے۔ تو یہ میگنیٹ دل میں نہیں رکھنا ہو۔ پھر حمیت جاہلیہ، عصبیت،
ہمارے گاؤں والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے گورے، ہمارے کالے، ہمارے چچا، ہمارا تایا، ہمارا پھوپھا، بھائی گھر میں رہیں گے جی، جماعت میں سب ایک ہی جگہ نا. یہ عصبیت بھی نہیں ہونی چاہیے. نفسیاتی رقابتیں نفسیاتی طور پہ پنپتی ہیں. یہ بڑا نفسیاتی معاملہ ہے، اس کو کہنے سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت بہت مشکل ہوتی ہے. کہیں کس سے کوئی رنجش ہو گئی، ایسی رنجش باقی رہ گئی کہ ہر جگہ وہ دکھائی دے رہی. وہ لوگ بولتے ہیں یار دونوں میں کولڈ وار چل رہا ہے، اسی لیے انہوں ایسے جملے بول رہے ہیں، ایسی بات ہمارے. نمائش و ریاکاری، اس کے بارے میں بھی محترم اطہر اللہ شریف صاحب نے بتا دیا. 3 لوگوں کے جو اعمال ضائع ہوں گے، اس کو بے ذہن میں یاد رکھیے گا دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے، اس کے لمحات انتہائی قیمتی ہیں. ایک بار یہ نفس کی ڈور کٹ جائے گی تو پھر زندگی نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا. وہ قرآن میں منظر کھینچا گیا ہے کہ اہل کفار جب وہ سب دیکھ لیں گے، سن لیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم کو ایک بار جانے کا موقع دے دے. تو اللہ کہے گا نہیں، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. جو لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں. یہاں جو اعمال ہوں گے وہاں ہم کو اس کا اجر ملنا ہے. اگر وہ 3 لوگوں کی طرح ہمارا معاملہ ہو گیا تو لائف لانگ جماعت کی رفاقت ہمارے لیے بالکل زیرو ہوئی. محترم اصلاحی مرحوم صاحب کہا کرتے تھے کہ لوگوں بالٹی لے رہے ہو تو پیندا دیکھ لو کون سا ہے، سوراخ والا پیندا ہے یا بغیر پیندے کا بالٹی ہے. کیونکہ پانی بھرنے جا رہے ہو، ٹکے گا نہیں اس میں، کتنا بھی بھر لو. سمندر کا پانی پی ڈالو، ٹکنے والا نہیں. تو یہ اندر سے جائزہ لینے کی بات ہے دوستو کہ نمائش و ریاکاری اور قولی و عملی تضاد، یہ ایسا تضاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز، جو کہتے ہیں وہی کرنا ہے. تو جو کہنے جا رہے ہیں اس کو کرنے کا بھی نقشہ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تنقیص کی عادت، تنقید الگ چیز ہے. تنقیص، بات میں کمی نکالنا. کیا کرے تو بھی انہیں اچھا نہیں سمجھا، کیا تو بھی ایک کمی ہے، اس کی شخصیت سے نفرت ہوئی. انہیں اچھا بولا تو بھی، قرآن کی آیت بولا تو بھی نہیں اچھا بولا. تنقیص تو نقص، کمی نکالنے کی جو عادت ہے، اس کو بھی چھوڑنے کی ضرورت. عذر لنگ اور راہ فرار ہے نا. برابر کرا نہیں صاحب یہ معاملہ، وہ برابر ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، بھائی تو لے لے. نہیں میں نہیں کر سکتا. عذر لنگ اور راہ فرار جماعتی زندگی کے اندر. لہو و لعب کی عادت. اب کرونا جب سے آیا، اب شاید یہ دوبارہ ہم لوگ اسے دھکا دے کے زندگی کو، تحریک زندگی کو اور آگے بڑھا رہے ہیں. اس جمود سے باہر نکلنے کے لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، ابھی دھوپ کتنی اس میں پڑنی ضروری ہے کہ ان ایام میں جو فراغت کے ایام تھے ان میں لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے نکلے، ان کے مشاغل کیا تھے، یہ اللہ عالم بالصواب. تو اشارتاً کنایتاً یہ ہے کہ لہو و لعب کی جو عادتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک بڑا مقصد لے کر ہم جی رہے ہیں، جیسا کہ کہا کہ مقصد کا حصول، زندگیاں ختم ہو جائیں پھر بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم مقصد کو چھوڑ کر لہو لعب کی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے. اور آخری بات یہ ہے کہ رزق کے حصول میں بے احتیاطی. تو کبھی بھی دانہ پیٹ میں جائے، غالباً آئی تھی بات یہ بھی کہ رزق حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے. ورنہ آج معاملہ ایسا ہو گیا کہ جو بھی آ رہا ہے آنے دو، جیسے بھی آ رہا ہے آنے دو، تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں، بس ہمارے پاس مال جمع ہو جائے، مل جائے، یہ کافی. تو بہت احتیاط کے ساتھ. ابھی وقت ہو گیا 5 منٹ. تو دوستو یہ تو ہو گیا مزاج کے بارے میں. ابھی تیسری چیز ہے شعور. اتفاق سے جیسا کہ کہا کہ میں یہ بھی جو ہے عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ شعرن سے ماخوذ ہے. شعر کہتے ہیں عربی میں بال کو، سر کا بال، کوئی بھی بال.
انسانی جسم کے اندر انتہائی باریک اور نفیس چیز بال ہوا کرتی ہے، اسی لیے اردو میں مستعمل بال سے باریک چیز ہے، تو کسی چیز کی باریکی کے لیے جو ہے ہم بال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہیں سے جو ہے یہ چیز کسی بھی چیز کی انتہائی گہری معلومات کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، شعور، اور یہ مبالغے کا صیغہ غفور کے وزن پر انتہائی باریک چیز۔ تو گویا کہ تحریک میں جو افراد ہیں وہ سطحی بین نہیں ہیں، باریک بین ہیں، گہرائی میں اتر کر دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جانچنے والے اور پرکھنے والے ہیں۔ تو یہ شعور بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ تحریک جب ہم کہتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک فریم کی طرح ہے تنظیم۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مختلف جو اجزاء ہیں وہ باہم مرتب انداز سے رہیں گے، تبھی جو ہے تحریک و تنظیم آگے چل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دیوار میں گھڑی ہے، اس کے اندر ایک پاور سپلائی ہے، پینڈولم سسٹم ہے، ڈسپلے سسٹم ہے، لیکن اس کو باندھے رکھنے کے لیے فریم ہے۔ فریم ہٹا دیجئے، کوئی سسٹم نہیں چلے گا، کوئی اس کا متعین کام ہمارے سامنے نہیں آئے گا، منتشر اجزاء کی طرح یہ چیز ہوگی۔ تو تحریک و تنظیم کو جب ہم چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اجزاء ترکیبی 3 ہیں، وقت ہو جائے تو بتا دینا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، بس یاد دہانی کے طور۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اجزاء ترکیبی کے طور پر تحریک کے۔ ایک ہے عمارت اور اس کے تقاضے، رفاقت اور اس کے تقاضے، رفقا کے مابین تعلقات۔ یہ 3 اہم چیزیں ہیں، اس پر تفصیل سے باتیں آپ لوگ پڑھتے اور سنتے آتے ہیں۔ دیکھیے جب عمارت کہتے ہیں تو عربی میں 4 الفاظ جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے عمارت، جس کے اندر ہوتا ہے امر، صاحب امر یعنی حکم دینے والا۔ دوسرا ہے قیادت، قائد یعنی آگے آگے چلنے والا۔ تیسری چیز ہے سیادت، اس میں شرافت، بزرگی، جیسا کہ ہمارے ہاں امیر کے اوصاف میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ شرافت اور بزرگی کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ ایک چوتھی چیز ہے سیاقت۔ سیاقت کے معنی ہوتے ہیں ریوڑ کو پیچھے سے ہانکنا۔ یہ تحریکی زندگی میں جو ہے یہ تحریکی زوال کی نشانی ہے کہ اگر امیر قائد ریوڑ کے پیچھے آ جائے۔ یاد رکھیے گا، کہیں پہ امیر پیچھے پیچھے ریوڑ کو ہانک رہا ہے تو یہ جو ہے زوال کی نشانی، بلکہ وہ آگے رہنا چاہیے یہ تحریکی زندگی کے اندر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نائب ہو۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں عرب کے ہاں جو عربی زبان میں جتنی اصطلاحیں ہیں وہ اپنے مویشی چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے اس کی جو اصطلاحات ہیں وہی چیزیں ہیں۔ جو پیچھے ہوتا ہے وہ ہانکتا ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ ریوڑ صحیح رخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، اور جو تربیت یافتہ ہے وہ قائد جب آگے چلتا رہتا تو اس کے پیچھے چلتا رہتا۔ تو بہرحال کبھی کبھی یہ تحریکی زندگی کے اندر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے رہنمائی ضروری ہے، لیکن ایک شاندار جماعت وہی ہم کہہ سکتے ہیں، وہی گروہ کہہ سکتے ہیں جس کا قائد آگے آگے ہو اور اس کے فالوورز یا اس کے رفقا جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ دوستو اس کے اہم تقاضے بہت سارے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیر صاحب کو افراد شناسی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، ایک بہت بڑا یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہاں، ہم جو 50-60 لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی اور غرض کے، ہم صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو امیر کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی قدر کریں۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں کی، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور ہیں، وہ پہچاننا امیر کا کام ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، اللہ کے رسول نے کہا لوگ
کانوں کی طرح ہیں، ذخائر کی طرح ہیں، مائنز کی طرح ہیں، جیسے کہ سونے کی اور چاندی کی کانیں ہوا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اور بھی بہت ساری چیزیں کسی اور وقت ہو سکتی ہیں۔ جو بھی باتیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کچھ پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق، صلاحیت اور عزم و حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔